وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں سب سے اہم بات بیان فرمائی ہے، اور اس آیت کو سمجھنے سے پہلے اس کا پس منظر بھی ہم سمجھ لیں۔ پس منظر یہ ہے کہ جب مکہ فتح ہوا، مکہ المکرمہ جب فتح ہوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ مکہ کے فاتح بن گئے، تو نماز کا وقت تھا۔ آپ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور آپ نے فرمایا بلال اذان دے دو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جب اذان دینے لگے تو قریشی مکہ میں سے ایک شخص تھا جو مسلمان نہیں ہوا تھا، اس نے ایک جملہ کہا کہ شکر ہے کہ ہمارے آبا و اجداد اس وقت زندہ نہیں کہ انہیں یہ دن دیکھنے نہ پڑے کہ ایک حبشہ سے آیا ہوا بلال وہ آج مکہ میں اذان دے رہا ہے۔ ایک جملہ اس نے یہ کہا۔ عرب کو چونکہ اپنے نسب پر، خاندان پر بہت زیادہ فخر ہوتا ہے۔ ایک اور تھا، اس کا نام تھا حارث ابن حشام، اس نے ایک اور جملہ کہا کہ یہ دیکھو نا، رنگ کے اعتبار سے اتنے کالے ہیں اور آج یہ مکہ کے اندر اذان دے رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی، اور اس آیت میں اللہ نے تمام انسانوں کو ایک پیغام دیا، اور وہ یہ دیا، فرمایا کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے کائنات کے لوگوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں پیدا کیا ایک مرد اور ایک عورت سے۔ ذرا دیکھو نا، پیدا تمہیں کس نے کیا؟ میں اللہ رب العزت نے تمہیں پیدا کیا۔ اور اللہ اکبر، اللہ نے کس انداز سے انسان کی تخلیق کی ہے، کتنی خوبصورتی سے اللہ نے انسان کو بنایا۔ فرمایا یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، اللہ نے انسان کو 3 اندھیروں میں بنایا ہے، اندھیروں میں اللہ نے اسے بنایا، اور بنایا بھی کیسے ہیں؟ فرمایا ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر۔ ایک گندا پانی کے قطرے سے اللہ نے جمع ہوا خون بنایا، اور پھر اس جمع ہوئے خون سے اللہ رب العزت نے گوشت بنایا، پھر گوشت میں سے اللہ نے ہڈیاں بنائی، پھر ہڈیوں پر اللہ نے گوشت چڑھایا، فرمایا ثم انشأناه خلقا آخر، پھر میں اللہ نے اس کے اندر روح کو ڈال دیا، انسان ایسا تیار ہوا۔ ماں کے پیٹ میں اللہ رب العزت نے اس انسان کو ایسا بنایا، اور پھر خوبصورت کتنا ہے انسان، فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سب سے زیادہ خوبصورت سانچے میں اللہ نے انسان کو بنایا ہے، سب سے زیادہ خوبصورت، ہر چیز سے اللہ نے انسان کو خوبصورت بنایا ہے۔
ایسا اللہ رب العزت نے اس کو بنایا۔ پھر ماں کے پیٹ میں بھی غذائیں اللہ رب العزت نے عطا فرمائی۔ اللہ اکبر، ماں کے پیٹ میں کون سا وہاں پر کوئی سودا لانے والا تھا، کوئی چیزیں لانے والا تھا؟ کوئی بھی نہیں تھا۔ کون کر رہا ہے یہ غذا؟ کون دے رہا ہے؟ اللہ رب العزت دے رہا ہے۔ اور ماں کے پیٹ میں جو اللہ غذا دے رہا تھا وہ بھی اللہ ناف کے ذریعے سے دے رہا تھا، منہ کے ذریعے سے نہیں، ناف کے ذریعے سے ماں کے پیٹ میں اللہ رزق دے رہا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں آ کر اس نے اس منہ سے اللہ کا پاکیزہ نام لینا ہے، تو اللہ نے غذا ناف کے ذریعے سے دی۔ جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو وہ روتا ہے۔ وہ کیوں روتا ہے؟ اس لیے تو نہیں روتا کہ بھائی وہ گھر اس کے نام پر جو ہے نا فائل نہیں ہو رہا ہے تو وہ رو رہا ہے کہ یار کیوں یہ گھر میرے نام پر نہیں ہو رہا ہے، کیوں ابھی تک میرے پاس گاڑی نہیں آئی، اس لیے تو نہیں روتا ہے۔ کیوں رو رہا ہے؟ وہ جو ناف کے ذریعے سے غذا مل رہی تھی نا، وہ غذا کیا ہو گئی؟ کھٹ گئی، وہ رو رہا ہے۔ وہ جب رو رہا ہے اللہ نے فرمایا انسان کیوں رو رہے ہو؟ میں اللہ نے ایک دروازہ بند کیا نا رزق کا، دنیا میں آ گئے ہو، اللہ نے دودھ کی 2 نہریں جاری کر دی والدہ کی چھاتی پر۔ فرمایا ایک دروازہ بند ہو گیا، 2 دروازے میں اللہ نے کھول دیے۔ اور پھر وہ جو دودھ کی نہریں ہیں اس میں سے جو دودھ آ رہا ہے وہ ایسا دودھ ہے کہ سردی کا موسم ہے تو دودھ گرم ہے، اور گرمی کا موسم ہے تو دودھ بھی اللہ ٹھنڈا اس میں اتار رہا ہے۔ اللہ کا ایک نظام ہے جو اللہ چلا رہا ہے۔ ایک دروازہ بند ہو گیا، 2 دروازے اللہ نے کھول دیے۔ پھر 2 سال تک یہ بچہ دودھ پیتا ہے، اس کے بعد پھر دودھ چھڑا لیا جاتا ہے تو یہ 2 دروازے بھی بند ہو گئے۔ تو اللہ نے فرمایا اب میں 4 دروازے کھول رہا ہوں۔ وہ کیسے؟ فرمایا زمین کے اندر جتنا بھی غلہ ہے نا وہ بھی تیرے لیے، فروٹ بھی تیرے لیے، جانوروں کا دودھ بھی تیرے لیے، جانوروں کا گوشت بھی تیرے لیے۔ ایک دروازہ بند کیا، اللہ نے 2 دروازے کھول دیے۔ 2 دروازے بند کیے، اللہ نے 4 دروازے کھول دیے۔ فرمایا ان 4 کو بند کروں گا تو جنت کے 8 دروازے کھول دوں گا۔ انسان اس طریقے سے اللہ نے انسان پر انا خلقناکم، ہم ہی نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں میں اللہ رب العزت نے پیدا کیا۔ اور فرمایا انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں پیدا کیا ایک مرد اور ایک عورت سے۔ اللہ نے نسل انسانی کو چلایا حضرت آدم اور بیوی حوا سے۔ بیوی حوا جو حضرت آدم کی اہلیہ تھی، ان دونوں سے اللہ نے نسل انسانی کو چلایا۔ ہمارے جو دادا ہے اصل میں وہ تو کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ پھر وہاں سے یہ نسل انسانی کا سلسلہ چلتا رہا۔ فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، انسانوں میں اللہ نے مختلف خاندان بنائے، مختلف قبیلے بنائے، مختلف برادریاں بنائیں۔ یہ کیوں اللہ رب العزت نے بنائی؟ کوئی قریشی ہے، کوئی مکی ہے، کوئی کس برادری کا ہے، کوئی کون سی برادری کا ہے، زبانیں مختلف ہے، کوئی اردو بول رہا ہے، کوئی عربی بول رہا ہے، کوئی چائنیز کی زبان بول رہا ہے، کوئی بلوچی کی زبان بول رہا ہے۔ زبانیں مختلف بنائیں، قومیں مختلف بنائیں، قبیلے مختلف بنائیں، برادریاں مختلف بنائیں۔ یہ اس لیے نہیں کہ ایک دوسرے پر فخر کرو، اس لیے اللہ نے نہیں بنائی۔ اللہ رب العزت نے جو زبانیں مختلف بنائیں اس لیے نہیں بنائیں کہ ایک دوسرے پر فخر کرو،
یہ فخر اور غرور کے لیے اللہ رب العزت نے نہیں بنائی۔ اللہ پھر کیوں بنائی؟ فرمایا لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان لو۔ یہ تو پہچاننے کے ایک ذریعہ ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے بنائی ہیں، ورنہ کسی بھی قوم کسی بھی قبیلے کو دوسرے پر کوئی بھی برتری نہیں ہے، کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اور حجۃ الوداع کے موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی، لوگوں کان کھول کر سن لو، کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ کسی عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ یہ چیزیں فخر کے لیے نہیں ہے۔ اور آپ نے یہاں تک فرمایا کہ کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، اور کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ بلال کا رنگ اگرچہ کالا ہے لیکن اللہ اکبر، وہ اللہ ہے نا کوٹی قسمتوں کو کھڑا کر دینے والا۔ عقیدہ یاد رکھو، کوٹی قسمت کو کھڑا کرنے والا صرف کون ہے؟ اللہ ہی، اللہ نہیں ہے، اللہ ہی ہے۔ یہ کچھ بھی کے بھی بیمار ہوتے ہیں نا کہ اللہ بھی کرتا ہے اور یہ بھی کرتے ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہوتا، اللہ ہی کرتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، کوٹی قسمت کو کھڑا کرنے والا صرف اللہ ہی ہے۔ کیسے؟ بلال کو حبشے سے اٹھایا، منڈیوں میں بکوایا، پھر مکے میں لایا، پھر نبی کے قدموں میں لایا، پھر اس کی قدموں کی آہٹ کو جنت میں پہنچایا۔ یہ ہے کوٹی قسمت کو کھڑا کرنے والا اللہ۔ بلال حبشہ سے آیا ہے، لیکن حبشے والوں کو عرب پر کوئی فضیلت نہیں، عربی بولنے والوں کو حبشے والوں پر کوئی فضیلت نہیں۔ افضلیت کا دار و مدار کیا ہے؟ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز وہ ہے، سب سے زیادہ رتبے والا وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ جو بندہ جتنا اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کے نزدیک جو سب سے زیادہ معزز وہ ہے۔ تمہاری تو سب ایک ہے، آج امت مسلمہ اتنی چیزوں میں بٹ گئی ہے نا، قوموں میں بٹ گئی ہے، لسانیت کے نام پر ان کو بانٹ لیا گیا ہے، علاقوں میں بانٹ لیا گیا ہے، اور مذہبی تفریق بھی اتنی ہو گئی ہے نا کہ یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ دکھ کی باتیں ہیں، افسوس کی باتیں ہیں۔ ارے مختلف تو ان کو ہونا چاہیے تھا نا، کن کو؟ جن کا خدا بھی ایک نہیں ہے۔ آپ دیکھو نا، یہ یہودیوں کا ان کا معبود انہوں نے کسی اور کو بنا لیا ہے، عیسائیوں نے کسی اور کو بنا لیا ہے، یہ جتنے بھی کافر ہیں، یہ ہندو ہے، ان کے لاکھوں خدا ہیں۔ تو یہ لاکھوں خداؤں کو ماننے والے آج ایک ہیں، ایک پیج پر کھڑے ہیں۔ ساری کفر آج مسلمانوں کے خلاف ایک پیج پر ہے، لاکھوں خداؤں کو ماننے والے آج وہ ایک صف میں کھڑے ہیں، اور ایک اللہ کو ماننے والے مسلمان آج وہ جو ہے نا افتراق اور انتشار کی شکار ہے۔ ایک المیہ ہے، یہ دکھ کی باتیں ہیں۔ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں تو سب سے زیادہ معزز وہ ہے نا کہ جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس، اے کائنات کے لوگوں، ان اباکم واحد، تمہارا ابا بھی ایک ہے، وَإِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، تمہارا رب بھی ایک ہے، وَإِنَّ رَسُولَكُمْ وَاحِدٌ، آخری پیغمبر جس کو تم مانتے ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی ایک ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِنَّ كِتَابَكُمْ وَاحِدٌ، تمہارا کتاب قرآن مجید بھی ایک ہے۔ پھر اتنا اختلاف، پھر اتنا افتراق، پھر اتنا انتشار کیوں؟
آج مسجدیں نہیں رہی. معذرت کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں. مسجدوں میں بھی جاؤ نا تو اوپر لکھا ہوگا فلاں مسجد، آگے فرقے کا نام ہوگا. تو بھائی عبادت خانے ہے، اللہ کے گھر ہے، کوئی بھی آ کر نماز پڑھے. اس قدر افتراق اور انتشار ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم متحد رہیں، متفق رہیں کفر کے خلاف. فرمایا یا ایو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک معزز وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے. فضیلت کا دار و مدار تقوی ہے، تقوی دار و مدار ہے. لوگ اپنا سٹیٹس بناتے ہیں نا کہ یار میرا اٹھنا بیٹھنا اچھے لوگوں میں ہے، اونچے لوگوں میں ہے. سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ دوسرے ساتھیوں کو کہتا ہے کہ یار ہمارا تو اٹھنا بیٹھنا ذرا ان لوگوں میں سے. ہمارے اس کورنگی میں جس کے بعد تھوڑا بہت پیسہ آ جاتا نا کہتے ہیں یار اب تو شفٹ ہو گئے کہاں پر، گلشن اقبال میں. یہ سٹیٹس بنانے، یہاں پر تو یہ گندگی ہے، یہاں پر یہ پوری زندگی یہیں پر گزاری ہوگی. کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سٹیٹس بڑھ جاتا ہے. ارے میرے عزیزو، ہم کن کے ہاں اپنا سٹیٹس بنا رہے ہیں؟ لوگوں کے آگے. ان لوگوں نے تو خود بھی دنیا سے جانا ہے، نہیں جانا ہے؟ انہوں نے جانا ہے. ان کے آگے ہم سٹیٹس جو بنا رہے ہیں، انہوں نے ختم ہونا ہے تو سٹیٹس تو ویسے بھی کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. سٹیٹس اگر بنانا بھی ہے تو اللہ کے سامنے ہم بنائیں جس اللہ پر کوئی زوال نہیں آئے گا. ٹھیک ہے؟ فرمایا ان اللہ علیم خبیر، اللہ خوب انسان کی دل کی نیتوں کو جاننے والا ہے. وہ اللہ قربان جاؤ، اللہ جاننے والا ہے نا، اس کا علم کامل ہے. فرمایا انہ یعلم السر واخفی، اللہ کا علم اتنا کامل ہے، یعلم السر واخفی، کہ وہ تمہارے دل کی باتوں کو بھی جاننے والا ہے. السر ایسی بات کہ جو دل میں آ گئی اس کو بھی اللہ جانتا ہے. واخفی، اور جو خیال جو ارادہ ابھی تک تمہارے دل میں نہیں آیا اسے بھی جاننے والا صرف اللہ ہے. اتنا کامل علم ہے. اور اللہ تو دل کے حالات کو جانتا ہے. اور اگر میرا رب دل کے حالات کو نہ جانتا ہوتا تو پھر گونگوں کی کون سنتا؟ تو زبان سے نہیں بول رہے تو اللہ کو پتہ ہوتا کہ اس کے دل میں یہ ہے. اللہ اس کے حاجتوں کو بھی کیا کر رہا ہے؟ پوری کر رہا ہے. خبیر خبردار ذات ہے. اللہ مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے بڑھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، پروردگار ہماری غلطیاں معاف فرما، اے اللہ ہماری لغزشیں معاف فرما. وصلی اللہ علیہ وسلم.